بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلامی، ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں یا جتنی بھی ہماری کوشش اور کاوش ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، وہ محض آل محمد علیہ السلام، اہل بیت کرام علیہ السلام کے فضائل اور تفضیل کے حوالے ہی سے نہیں، بلکہ ان کی اعلیٰ سیرت، ان کے اعلیٰ کردار اور ان کے جو بلند ان کی جانب سے درجات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں، ان کا تعارف اور ان کی جو خدمات ہیں اسپیشلی دین اسلام کے حوالے سے، ان خدمات کے حوالے سے یا دین اسلام کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، جو کہ اس بات کی غمازی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں، دلیل ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جتنی قربانیاں پیش کی اسلام کے لیے، یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ فضیلت عطا فرمائی کہ جو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کسی کے لیے اتنی فضیلت اور اتنا سعادت اور اتنا کسی کے لیے شان و مرتبہ نہیں ہے کہ جتنا اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام جو تھے، انہوں نے جو اسلام کے لیے جب بھی مشکل وقت آیا ایسی لاسوال قربانیاں پیش کی، ایسی لاسوال انہوں نے سیکریفائسز کیے ہیں کہ جن کی مثال روئے زمین پہ نہیں ملتی۔ حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو رائلز فیملی ہوتی ہیں، جو اعلیٰ گھرانے ہوتے ہیں، جن کو حکومت و ثروت نصیب ہوتی ہے، جن کو فضیلت مقام معاشرے میں ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے حوالے سے اتنی احتیاط نہیں کرتے، مگر کیا بات ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کا کہ جن کے ہاں فرشتے حاضری دیا کرتے تھے، جن کے فضائل جو ہے وہ فرشتے ملائکہ بیان کیا کرتے تھے، جیسا کہ مختلف جنگوں کے حوالے سے ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا کہ لا فتح الا للہ سیف الا ذوالفقار، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، یہ اشعار جو ہیں وہ جنگ میں مولا کائنات علیہ السلام کے کارناموں کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھے۔ اور اسی طرح بہت سارے تاریخ اور کتب حدیث میں واقعات موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے اپنی منت کے تحت جو ہے وہ ایک دن کھانا پکایا، لیکن کھانے کے لیے روزہ رکھا منت کے حوالے سے، اور جو کھانا بنایا گیا افطاری کے لیے تو وہ ایک فقیر دروازے پہ آ گیا تو سارا کا سارا کھانا اسے دے دیا گیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا گیا تو ایک اسیر آ گیا، اسے دے دیا گیا، اور تیسرے دن یتیم آ گیا تو اسے دے دیا گیا۔ تو اس طرح قرآن میں آیات نازل ہوئیں محمد و آل محمد کے حوالے سے، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کے حوالے سے، ان کی محبت و مودت کے حوالے سے۔ تو اور یہی نہیں ہے بلکہ ان کو اللہ کی مرضی کا مصداق کہا گیا کہ وہ اللہ کی مرضیوں اور اللہ کی مشیت جو ہے وہ اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں، اور اللہ کی مرضیوں کے مطابق اپنی زندگی، ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشاء کے مطابق گزرتا ہے۔ جن کی عبادت کا کوئی ثانی نہیں، جن کی شجاعت کا کوئی ثانی نہیں، جن کے علم و ہدایت کا کوئی ثانی نہیں، جن کی شرافت کا کوئی ثانی نہیں، جن کی صداقت کا کوئی ثانی نہیں، یہ محمد و آل محمد کا گھرانہ کہ جس کے فرد خاص جو ہے مولا کائنات علی علیہ السلام، جن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو اپنے نوجوان دوستوں کو محمد و آل محمد کے حوالے سے بتانا مقصود صرف یہ ہے کہ ان کی سیرت و ان کا کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانان عالم کے لیے، امت محمدی کے لیے جس جیسی مثال جو ہے وہ کردار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، صبر کے لحاظ سے، برداشت کے لحاظ سے محمد و آل محمد یعنی اہل بیت کرام علیہ السلام نے پیش کی ہے، اس کی نظیر کائنات میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اتنا پاک باز گھرانہ، اتنا شجاع گھرانہ، اتنا سچا گھرانہ اور اتنا اعلیٰ گھرانہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا اللہ کی جانب سے کہ ان کے اوپر ہر مومن مسلمان جو ہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، جب تک درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاک گھرانے اور ان کی جو سیرت و کردار ہے اس کے تعارف کے
حوالے سے اور ان کے فضائل کے حوالے سے، تاکہ ہماری نوجوان نسل روشناس ہو سکے۔ نہ تو کسی خاص مکتبہ فکر کی وکالت کرنا ہے، نہ کسی کی توہین معاذ اللہ کرنا ہے، بلکہ تمام مسلمانان عالم کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے، ان کے لیے قدر ہے، منزلت ہے، اور ان کا احترام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اور ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین اسلام اترا اور اس دین اسلام کی تکمیل ہوئی، تو اس میں تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا گیا۔ لیکن جہاں تک جو ہے وہ زمانے کا انسان کا دستور ہے، انسان اپنی خواہشات کا غلام ہے، انسان جو ہے خطا کرنے والا ہے، انسان بعض اوقات جو ہے نا وہ فہم و ادراک سے بالاتر ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنے فہم و ادراک کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، عقل و دانش سے کام نہیں لیتا اور اپنی سوچ اور بچار سے کام نہیں لیتا ہے، تو بہت ساری ایسی معاشرتی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو انسان کے فطرت میں ایک چیز جو ہے وہ دولت کی جو ہے وہ رکھ دی گئی ہو، جو ایک تمنا ہے، اور دنیا داری کی جو ایک تمنا رکھ دی گئی ہو، انسان بنیادی طور پر ہوا و ہوس کا جو ہے وہ ایک دلدادہ ہے، اور اسی طرح جو کرسی و اقتدار ہے، اختیار و اقتدار، یہ بھی انسان کی کمزوریوں میں سے ہے۔ تو یہ تمام دنیا داری کے معاملات ہیں، ان معاملات کے ہوتے ہوئے کہ انسان آپس میں ضروری نہیں کہ مذہب کی بنیاد ہی ہو، لیکن چونکہ انسان کی یہ فطرت میں ہے، تو پھر اس کے راستے میں جو چیز بھی آتی ہے وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے، اور پھر یہ نہیں دیکھتا انسان جب اپنی خواہشات کا غلام بن کر معاشرے میں ٹکراتا ہے، اور معاشرے کی جو شریف کو قوتیں ہیں، یہ جو اشراف زمانہ ہوتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اپنے جو اللہ اور اس کے رسول نے حدود و قیود بیان کیے ہوئے ہیں ان سے بھی بالاتر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح پھر معاشرے میں ایک انتشار کا اور فساد کا عنصر جو نمایاں ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ سیاست ہو، وہ خلافت ہو، وہ سیادت ہو، وہ کوئی حکمرانی ہو، وہ اقتدار ہو، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خود نمائی کی ہیں، انسان کی جو فطرت میں ہیں، ان کی بنیاد پر ہوس بھی ہے، انسان کو دولت کی پیاس بھی ہوتی ہے، انسان کو دیگر جو خواہشات ہیں نفسانی ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری برائیوں میں انسان اس طرح جکڑا جاتا ہے کہ پھر ایک دفعہ ان میں جب گر جاتا ہے تو پھر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے لیے ایک راہ ہدایت متعین کر دی۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور یہ سلسلہ نبوت جو ہے، سلسلہ ہدایت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی الہامی کتابوں کے بعد آخری کتاب کے طور پر قرآن مجید کو متعارف کرواتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے یہ کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسا دستور حیات بن کر، ایک ایسا دستور جو ہے وہ آئین بن کر، ایسا دستور کامل بن کر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے کہ جس میں کوئی دنیا کا خشک و تر ایسا نہیں جس کا علم اس قرآن میں نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کتاب، چونکہ ہر انسان اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنی عقل رکھتا ہے، اپنے فہم و ادراک کے مطابق ہر چیز کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جہاں انسان کے دماغ اور سوچوں کی جو ہوتی ہے اپروچ ہوتی ہے، وہیں تک انسان ان چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ تو بہت ضروری تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں یہ لازوال کتاب دستور حیات کے طور پہ انسانوں میں متعارف کروایا، انسانوں میں بھیجا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ اس قرآن پاک کو مکمل کتاب اور دستور کی صورت میں پیش کیا۔ لیکن چونکہ یہ قرآن جو ہے وہ گاہے بگاہے تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا، کچھ مسلمان ایسے تھے کہ ان کے مسلمان ہونے کے سے پہلے جو ہے وہ یہ اسلام کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھی، کچھ ایسے ہیں کہ جو
آخری ज़माने में मुसलमान हुए, कोई ऐसे हैं कि जो अव्वल दौर में मुसलमान हुए, कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने तमाम ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग इस्लाम की ज़िंदगी थी उसको देखा, कुछ ने 10 साल देखा, किसी ने 5 साल देखा, किसी ने 4 साल देखा। और इस बुनियाद पे हर इंसान का सोच, हर इंसान की फ़हम व इदराक, हर इंसान की अपनी जो एक वो अरब का मुआशरा था, जंग जदाल का मुआशरा था, तासुब का मुआशरा था, एक दूसरे से आगे बढ़ने का ताकतवर और एक दूसरे के साथ जो है वो मुकाबलेबाजी का जो दौर था। और एक तरह से इसी को कहा जाता है, जहालत से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो लोग समझ नहीं रखते थे, उन लोगों को शऊर नहीं था, बल्कि जहालत से मुराद ये है कि लाकानूनीयत थी, जो ताकतवर था उसी का कानून चलता था। तो ऐसे एक मुआशरे में फ़ौरी तौर पे तमाम इंसानों की एक ही सतह पर उनकी तरबियत जो है वो की गई हो बेशक, लेकिन उसके बावजूद हर इंसान अपने जो वो सियाक़ व सबाक़ हैं, अपने जो वो इर्द-गिर्द का माहौल है, उस हवाले से इंसान के समझने और सोचने की सलाहियत चूँकि जुदा थी, इस हवाले से ज़रूरी अमर है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं और कुरान पाक की सूरत में एक दस्तूर हयात देकर जाते हैं, तो इस कुरान को समझाने और पढ़ाने और इसकी तफसीर करने के हवाले से भी कोई ना कोई हादी किसका होना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम ये समझते हैं, और हम समझते ही नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस बात पर यकीन रखते हैं। और अहादीस में मुत्तफ़िक़ अलैह तमाम मुसलमानों के नज़दीक, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत